آج ہم پی ٹی آئی کے 3 سالہ پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے۔ پی ٹی آئی جو اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے تھی، کیا پی ٹی آئی نے اپنے ان دعووں کو حقیقت کا رنگ دیا؟ پی ٹی آئی کے 3 سالہ پرفارمنس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو این سی او سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جو ہائیبرڈ گورننس کی ایک بہترین مثال بن کر پاکستان میں آیا۔ اگر کہا جائے یہ کہ این سی او سی کے علاوہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں کوئی اور بہتر چیز نہیں ہے تو اس میں بے جان نہیں ہوگا۔ این سی او سی نے جس طریقے سے پینڈیمک کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور ایس او پیز کے ذریعے سے پاکستان میں کنٹین کیا، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی پاکستان اس ریجن میں ایک ایسا کنٹری رہا جس نے وائرس کو پھیلنے سے روکا، اور میسیولی ہم لوگ بہت بڑی تکالیف سے نہیں گزرے، جس طریقے سے انڈیا گزرا، جس طریقے سے انڈونیشیا، ملائیشیا، جس طریقے سے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشین کنٹریز اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ پھر اس کے بعد احساس پروگرام ویسے ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی ہی ایک نئی شکل، نئی فریزیالوجی کے ساتھ، لیکن یہ کامیاب رہا، خاص طور پہ پینڈیمک کے دنوں میں فائنینس کرنے کے لیے غریبوں کو۔ تو یہ ایک کریڈٹ میں ان کی بات جاتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے جس سے ریسپیکٹبلی غریب آدمی اپنا علاج کروا سکے گا اور اس کو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اوپر نہیں رہنا پڑے گا اور اپنی ذلت وہ کروانے سے بچ پائے گا۔ اگر یہ کور کر لیتا ہے پورے پاکستان کی پاپولیشن کو تو دنیا پی ٹی آئی کو بہت دیر تک یاد رکھے گی۔ ایک بہت زبردست ریفارم ہے۔ فائنینشیل سپورٹ دی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خاص طور پہ پہلے لاک ڈاؤن کے دوران میں جب اکنامک ہالٹ ہو گیا اور ایک طرح سے لاک جیم ہو گیا، تو اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری جس کے ساتھ باقی 40 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، جیسے سیمنٹ انڈسٹری ہے، جیسے الیکٹرک اپلائنسز اور الیکٹرک کیبلز کی انڈسٹری ہے، اور اس کے علاوہ ڈھیروں انڈسٹریز وہ جڑی ہوئی ہیں، اس کو فائنینشیل سپورٹ دے کے اکنامک گروتھ کی طرف کنٹریبیوشن کی گئی۔ پھر پلانٹیشن کے اوپر جو فوکس ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، اور وہ جو ٹریز کو لگا رہے ہیں پورے پاکستان میں، اگر وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں بھی کرتے ہیں جو ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے جس کو پوری دنیا، خاص طور پر یورپین کنٹریز اور ان کا میڈیا اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان ٹری پلانٹیشن میں خاص طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے فرام دی فرنٹ۔ اس کے علاوہ ڈگری آف اسٹیبلائزیشن ان میکرو اکنامکس، اور ڈگری آف اسٹیبلائزیشن ویسے تو یہ اسٹیبلٹی جو ہمارے پاکستان میں آئی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی، یہ کوئی خاص پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلائزیشن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹ کیا اور اس کے ذریعے سے جو پاکستان میں ڈالرز آئے اور ریمیٹنسز جو کہ اوورسیز پاکستانیز نے بھیجی، ان دونوں کی وجہ سے ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھا، اور ڈگری آف اسٹیبلائزیشن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زبردست اور میسو قسم کی یا پرماننٹ قسم کی اسٹیبلٹی پاکستان نے اچیو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹوز بھی ہیں گورنمنٹ کے، خاص طور پر گورننس لیول کے اوپر۔ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے that turned out to be a witch hunt، اور اس کو اپوزیشن کی پارٹیز اور ڈسینٹ کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے یہ تنقید کا نشانہ بنی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی، اور خاص طور پر جو میڈیا کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہیں، اور ڈفرنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی باڈی کریٹ کی جائے گی جس کے ذریعے سے میڈیا کو مینج کیا جائے گا بلکہ کنٹرول کیا جائے گا۔ پارلیمنٹری افیئرز میں پی ٹی آئی بہت کمزور رہی۔ پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کا جانا ایک طرح سے شاذ و نادر رہا، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اراکین ہیں ان کا بھی بہت کم حد تک ہمیں نظر آیا کہ وہ جاتے رہی ہیں۔ تو گورننس ایشوز کے اندر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی
کمزور رہی ہے، اس کی پرفارمنس پور رہی ہے، اپنا کام ایڈہاکزم کے ذریعے سے چلاتی رہی ہے. ایڈہاکزم اگر ہو تو اس کا مطلب پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے، پالیسی انکنسسٹنسی آتی ہے اور کرپشن ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر پالیسی انکنسسٹنسی، جو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی بھی بیوروکریٹ کے ساتھ خوش نہیں رہتی ہے. بیوروکریسی میں تبدیلیاں، سیکرٹریز تبدیل ہوتے رہے ہیں، آئی جیز تبدیل ہوتے رہے ہیں، انکنسسٹنسی چلتی رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہماری اکنامک ٹیمز میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا اسد عمر وزیر خزانہ بنے، سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ وہ آئی ایم ایف کا جو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے اس کے اوپر متفق نہیں ہو رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف، گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلدی اگریمنٹ ہو جائے. اس لیے آئی ایم ایف کا پسندیدہ بندہ لایا گیا جو کہ تھے حفیظ شیخ، اور حفیظ شیخ آئی ایم ایف کے سامنے بچتے رہے، جو کہتے رہے اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے، اور حفیظ شیخ کو اینڈ پر صرف اس لیے اتارا کہ وہ آئی ایم ایف کے سامنے سن نگوں کرتے رہے ہیں، اور پھر ایک نیا بندہ لے کے آئے ہم شوکت ترین. تو اس کا مطلب ہے کہ انکنسسٹنسی ہے حکومت میں. حکومت ایک ایڈہاکزم کے اوپر چل رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنی گورننس انکنسسٹنسی کی وجہ سے جو پالیسی پرماننس ہے وہ نہیں آ پاتی ہے. پھر اس کے بعد مس مینجمنٹ ان پنجاب. پنجاب ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اور پنجاب ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سینٹر میں کس کی حکومت بنے گی. پتہ نہیں عثمان بزدار صاحب سے کیا لینا ہے ہمارے پی ایم نے، ان کی انکیپیبلٹی کے علاوہ اور ان کے پپٹ ہونے کے علاوہ. ان میں ایک اور نیگیٹو جس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایشوز. اب اسٹرکچرل ایشوز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نظام کو تبدیل کرنا. نظام کون چلاتے ہیں؟ انسان چلاتے ہیں. انسانوں کو صحیح کرنا، اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایشوز کو ریزالو کرنا. پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ وہ نظام تبدیل کریں گے. اس نظام میں کوئی بھی آ جائے تو وہ نہیں چل سکتے. تو اسٹرکچرل ایشوز سب سے زیادہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرل ایشوز ایک ایف بی آر میں، ایک انرجی سیکٹر میں. ایف بی آر میں دیکھیں تو زیادہ تر ٹیکس جو ہے پہلے سے ٹیکس دینے والے لوگوں سے لیا جاتا ہے، اور ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا رہا. اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور اتنا کیریکٹر نہیں ہے کہ وہ رچ سے ٹیکس وصول کر سکے. اور دوسرے نمبر پر ایک اب ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی آ جا کر لائن لاسز میں پڑتا ہے. اور لائن لاسز کون سنبھالتا ہے؟ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لائن مین سے لے کر ایس ٹی او، ایچ سی ایم، یہ سارے لوگ ہیں. تو لائن لاسز جہاں سے پڑتا ہے وہیں سے سرکولر ڈیٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ نیگیٹو ایشوز ہیں جو کہ ڈسکریڈٹ میں جاتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. مگر پٹنگ آل آف دم اسائڈ، ایک ایشو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اگلے الیکشنز جیتے گی یا نہیں جیتے گی، وہ ہے انفلیشن، مہنگائی. انفلیشن پاکستان میں بہت اوپر جا چکی ہے، خاص طور پہ روپے کی ویلیو کے گرنے کی وجہ سے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ جس کو بجٹ خسارہ بولتے ہیں اس کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے، فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈالرز اگر پاکستان میں نہیں آتے ہیں تو اس سے بھی ہماری ویلیو کم سے کم کرنسی کی ہوگی اور انفلیشن بڑھے گی.